أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بلندترین صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خزان واجب الاحترام، مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ کون ہیں، بقیت اللہ کس ہستی کو کہا جاتا ہے. تو مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ بقیت اللہ اس عظیم و شان ہستی کو کہا جاتا ہے جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے جب وہ آئے گا پوری دنیا میں امن اور امان ہو جائے گا. بقیت اللہ اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو یہ دنیا جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. بقیت اللہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں.
اب گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ملے گا اگر تم مومن بن جاؤ۔ اب مومن کے متعلق گفتگو ہماری پچھلے چند دنوں سے یہی چل رہی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا جہاں سے ہوا آئے اس طرف چلا جائے۔ مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے بڑے طوفان اسے نہیں ہلا سکتے، یعنی مومن کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے عقائد پر ابتدا میں گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو بھی عقائد ہیں، جتنے بھی ہمارے شیعہ عقائد ہیں، وہ سب قرآن سے بھی ثابت ہیں، عقل سے بھی ثابت ہیں، منطق سے بھی ثابت ہیں، روایت رسول اور سنت رسول سے بھی ثابت ہیں۔ ایک ہمارا عقیدہ، اس پہ گفتگو چل رہی تھی، بھئی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں پنجتن پاک کو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت کو وسیلہ بناتے ہیں، مگر آپ نے سنا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا بدعت ہے۔ تو اب ہم قرآن سے ثابت کرتے آئے کل کی مجلس میں کہ جناب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم، اگر تو چاہتا ہے تیری توبہ قبول ہو تو مجھے پنجتن کا واسطہ دے، یعنی آدم کی توبہ بھی قبول ہو رہی ہے پنجتن کے صدقے میں۔ آج قرآن کی طرف جانے سے پہلے ذرا سنت رسول کی طرف آئیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول کس انداز سے دعا کرتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے رسول جو کریں گے وہ سنت بنے گی، ہم اسی پر عمل کریں گے، شیعہ بھی اس پہ عمل کرے گا، سنی بھی اس پہ عمل کرے گا۔ ذرا دیکھیں اللہ کے رسول جب دعا مانگتے تھے کیا وہ ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگتے تھے یا اللہ کے رسول کسی کو وسیلہ واسطہ بناتے تھے؟ اب تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی رسول کے پاس دعا منگوانے آتا تھا نا، تو اللہ کے رسول جب اس کے لیے دعا کرتے تھے ایک خاص انداز سے دعا کرتے تھے۔ اچھا آپ تو جانتے ہیں رسول خدا کے پاس ہر ایک دعا منگوانے آتا تھا، انسان تو انسان ہیں، جن بھی رسول کے پاس دعا منگوانے آتے تھے، مشکل میں گرفتار ہوتے تھے تو رسول کے پاس مشکل کشائی کے لیے آتے تھے۔ جن تو جن ہیں، فرشتوں کے بھی جب پر جلتے تھے اسی در سے پر لینے آتے تھے۔ مگر جب بھی جو بھی رسول کے در پہ دعا منگوانے آتا تھا اللہ کے رسول دیکھیں کیا ڈائریکٹ خدا سے مانگتے تھے یا اللہ کے رسول کسی کو وسیلہ بناتے تھے؟ تو تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی مسافر آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی، کوئی قرض دار آ گیا، یا رسول خدا میرے لیے دعا فرمائیے، تو اللہ کے رسول دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، کہ خدایا یا علی، کہ خدایا اس غریب پر، اس یتیم پر، اس مسکین پر، اس بیوہ پر رحم فرما علی کے صدقے میں۔ اب جناب رسول خدا کی دربار میں بیٹھنے والے سارے تو مومن نہ تھے، اگر سارے مومن ہوتے تو سورہ منافقون کس کے لیے اترا؟ اب ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو یہ بات اچھی نہیں لگی، جو دل سے نہ نبی کو مانتے تھے نہ علی کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم بھی تو ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، رسول مکے میں ہم مکے میں، رسول مسجد میں ہم مسجد میں، رسول مدینے میں ہم مدینے میں، ہم بھی تو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے رسول میدان جنگ میں، ہم تھوڑا سا پہاڑوں پہ، ویسے تو ہم ہمیشہ رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہمیشہ علی کا نام لیا جائے؟ ان میں سے ایک ذرا ہوشیار تھا، اس نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، جب علی خود دعا منگوانے آئیں گے تب ہم ہی کام آئیں گے، یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ اب تاریخ بتاتی ہے کچھ دنوں کے بعد میرے مولا علی دعا منگوانے آ گئے۔ اس وقت دربار رسول میں یا نبی تھے یا علی تھے یا یہ صحابان تھے۔ اب کہا آج ہماری عید ہو گئی، آج تو خود علی دعا منگوانے آ گئے، آج یا تیرا نام لیا جائے گا یا میرا نام لیا جائے گا۔ اب بس رسول خدا سے مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے۔ رسول خدا کے ہاتھ بلند ہوئے اور اللہ کے رسول نے کہا اللہم ارحم علی علی بحق علی، کہ خدایا یا علی پہ رحم فرما علی کے صدقے میں۔
اب بغض جو تھا دلوں میں وہ زباں پہ آ گیا، بغض پھٹنے لگا۔ کہا یا رسول خدا یہ کہاں کا انصاف ہے، کوئی اور آتا تھا تب بھی علی کا نام لیتے تھے، آج خود علی آ رہے ہیں آپ پھر بھی علی کا نام لے کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا رسول خدا جلال میں آ کر کہتے ہیں تم علی کی بات کر رہے ہو، جب میں خود اپنے لیے دعا مانگتا ہوں خدا کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ ایک روایت نہیں یار، کئی روایات ہیں کہ اللہ کے رسول مسلسل لوگوں کو سمجھا رہے ہیں دیکھو جب بھی دعا مانگو تو علی کے وسیلے سے مانگو، اہل بیت کے وسیلے سے مانگو۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلیں۔ قرآن پاک کا 19واں سورہ، اپنے عقیدے کا ہم دفاع کر رہے ہیں، 19ویں سورے کی 19ویں آیت۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ بدعت ہے نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے اللہ کیا بتا رہا ہے، قرآن کا 19واں سورہ، نام ہے سورہ مریم، 19ویں آیت۔ حضرت مریم کا قصہ، حضرت مریم کے پاس جبریل انسانی لباس پہن کر آ گیا، فتمثل لها بشرا سویا، جبریل بشری لباس میں آ گئے تو جناب حضرت مریم ڈر گئی، کہا میرے قریب نہ آنا، میں پاک خاتون ہوں۔ تو 19ویں آیت میں، 19ویں سورہ کی 19ویں آیت میں حضرت جبریل نے کہا نہ گھبرائیے، انما انا رسول ربک لاہب لکی غلاما زکیا، پریشان نہ ہوئیے، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آپ کو عیسیٰ کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ کام اللہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا تھا؟ بھائی اللہ ڈائریکٹ مریم کو بتا دیتا بھائی تمہیں عیسیٰ ہونے والا ہے، یہ جبریل کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے گویا جبریل کو اپنے اور مریم کے درمیان وسیلہ بنا کر بتایا کہ میں اللہ بھی وسیلے کا قائل ہوں۔ ہاں بھائی، اور اب ہم پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ آپ علی کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، اللہ نے کسے وسیلہ بنایا؟ جبریل کو وسیلہ بنایا، ہم استاد جبریل کو وسیلہ بناتے ہیں۔ ہاں بھائی، استاد جبریل مولا علی ہیں کہ جب جبریل کو اللہ نے خلق کیا، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل بتا تو کون میں کون؟ اب بیچارہ تازہ تازہ خلق ہوا تو میں تو اللہ نے کہا ایسے نہیں بات کر، بتا تو کون میں کون؟ جبریل پریشان ہو گیا۔ جب جبریل پریشانی کے عالم میں تھے تو میرے مولا علی آ گئے، میرے مولا علی نے کہا جبریل ایسے اللہ سے بات نہیں کرتے، بلکہ کہو انت رب جلیل انا عبد ذلیل، تو رب جلیل ہے میں عبد ذلیل ہوں۔ دیکھیے وسیلے پر کئی دلائل ہیں، آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھیں، لیکن پوری کوشش یہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو یہ عقائد جتنے بھی ہمارے ہیں اس پر دلائل سکھا دیں کہ بیٹا جتنے بھی ہم ماشاءاللہ ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ تمام قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہو جائے گا، یہ جو کچھ خرافات بعض لوگ ہندوستان سے سیکھ کر ہمارے مذہب میں ڈالتے ہیں نا، اس سے بھی بچت ہو جائے گی، کہ وہ خرافات نہ قرآن سے ثابت ہیں، نہ حدیث سے، نہ عقل سے، نہ کہیں سے، مگر جتنے ہمارے عقائد اہل بیت نے ہمیں سکھائے ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت اور عقل اور منطق سے بھی ثابت۔ اب آئیے اہل بیت کے وسیلے سے اپنے گھر کو مہدوی گھر بنائیں۔ مہدوی گھرانہ آپ سن رہے ہیں، مہدوی گھر کی کیا صفت ہے؟ مہدوی گھر کی پہلی صفت یہ ہے کہ بچے کے دل میں، ماں باپ کے دل میں، بچوں کے دل میں کیا ہو؟ مودت اہل بیت ہو۔ یہ مہدوی گھرانہ ہے، اور مودت کیسی ہو؟ جیسی کربلا والوں کے دلوں میں تھی۔ اچھا کربلا والے جتنے بھی تھے وہ سب موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم مر جائیں گے، مولا حسین کے طرف رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے، اور ادھر سے یزید کہہ رہا تھا آ جاؤ، پیسہ بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی۔ بھائی حر کی مثال تو بالکل واضح اور روشن ہے نا، کہ بھائی سپہ سالار ہے، یعنی بڑا سمجھیے جنرل ہے یزید کی لشکر کا، ادھر یزید پیسہ بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، گھر بھی دے رہا ہے، ہر چیز مل رہی ہے، یعنی ہر قسم کی عیاشی اس طرف ہے۔ مگر مودت اہل بیت، آپ نے کل کیا سنا؟ مودت اہل بیت آ جائے تو امام کی محبت اور مودت کی خاطر انسان ہر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یزید نے کہا یہ دنیا ٹیمپرری لائف نہیں چاہیے، یہ ہے مودت، کہ آپ مودت مولا میں گناہ کو چھوڑ دیں۔ جتنے بھی حسینی تھے کربلا میں ان سب کو موت نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے موت سے ڈر کر مولا حسین کو نہیں چھوڑا۔ ایسی مودت اپنے بچوں کے دلوں میں، اور امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ایسی ہم سے مودت کریں۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، مہدوی گھرانہ یاد رکھیے، عالم دین نے خواب دیکھا، اور خواب میں مولا نے کہا ادھر تمہارا سر کاٹنا چاہتا ہوں۔
اس عالم دین نے یہ نہیں کہا مولا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، کیا خطا ہو گئی. یہاں خواب میں کہتے ہیں یہاں مولا کا حکم آیا اور وہاں میں چلا گیا، مولا میرا سر کاٹ دیجئے. تو مولا نے کہا مرحبا، تو امتحان میں پاس ہو گیا. ہم سر کاٹنے نہیں آ رہے، ہم جانے لینے نہیں، ہم جانے دینے آ رہے ہیں. ہم جان نہیں لیتے، مگر امتحان ہے کہ تو کیا ہماری خاطر اپنا سر کٹوا سکتا ہے یا نہیں. یہی تو مولا علی فرماتے کہ میرا شیعہ، میرا عاشق، میرا محب اتنا، مولا علی فرماتے کہ میرا محب اتنا عاشق ہوتا ہے کہ اگر 1000 مرتبہ اس کا سر قلم کر دوں پھر اسے زندگی ملے پھر کہے گا علی مولا، علی مولا، علی مولا. کیا ہمارے دلوں میں ایسی مودت ہے؟ ایک صاحب تھے، حلہ کے رہنے والے تھے. اب سنیے واقعہ کہ ہماری امام سے محبت بھی کمزور ہے، مودت تو بہت بڑی بات. البتہ ایک امتحان آپ مودت کا دے چکے ہیں، 500 مرتبہ صلوات والا. اور آج بھی انشاءاللہ پوچھوں گا کہ کون 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے آئے ہیں اور کون اپنی ماں کا پاؤں چوم کر آئے ہیں. انشاءاللہ آگے گفتگو جائے گی. اب سنیے ابھی ہم کس لیول پر ہیں. ہم بیچارے زباں سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر اب یہ سنیے، حلہ کا ایک مومن تھا، عالم دین تھا. ہمیشہ امام زمانہ کو کہتا تھا اے امام زمانہ آپ بھی عجیب امام ہیں، اتنے آپ کے چاہنے والے، اتنے آپ کے عاشق، مگر آپ ظہور نہیں کر رہے، آپ آ نہیں رہے. صرف ہمارے حلہ میں 1000 کے قریب آپ کے محب اور چاہنے والے ہیں، پھر بھی آپ نہیں. اچھا باقاعدہ امام کو وہ جب بات کرتے ہوئے کہتا تھا، یعنی ایک لحاظ سے سمجھیے تیزی سے کہتا تھا مولا آپ کیسے امام ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے. جیسے کبھی آپ بالکل پریشان ہو کے کسی کو کہتی ہیں نا کیوں یہ کام نہیں کر رہے، اس انداز سے بات کرتا تھا. یعنی تھوڑی سی اس میں وہ تیزی بھی ہوتی تھی. ہمیشہ کہتا تھا، مشہور تھا حلہ والوں میں. ایک مرتبہ یہ جنگل و بیابان میں چلا گیا، رو رو کے کہہ رہے مولا آخر آپ کب آئیں گے، تھک گئے ہم، اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، اتنے آپ کے عاشق ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے. کہتے بڑا گریہ کیا، بڑا رویا. تو وہاں مجھے مولا کی زیارت ہوئی. مولا نے کہا میری سرزنش کر رہے ہو کہ میں آ نہیں رہا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس میں کتنے کمزور ہو. تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے حلہ شہر میں 1000 ہمارے چاہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، میں تمہارا امام یہ کہتا ہوں ان 1000 لوگوں میں سے جاؤ جو تمہاری نظر میں سب سے پکے مومن ہیں، ان کو اپنے گھر بلاؤ، اور پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان میں کتنے شیعہ ہیں، کتنے پکے شیعہ ہیں. امام فرماتے ہیں تمہارے حلہ میں صرف 2 پکے شیعہ ہیں، ایک تم اور ایک قصاب ہے. تم 2 پکے شیعہ ہو، وہ دوسرے 1000 جو تم کہہ رہے ہو نا وہ سب زبانی شیعہ ہیں. اس نے کہا مولا کیسے ہو سکتا ہے، میں خود دیکھتا ہوں گریہ کرتے ہیں، دعائیں ندبہ میں آتے ہیں اور جناب رو رو کے کہتے ہیں کہ مولا آ جائیے. اب آپ اپنا حال بھی دیکھیے کہ آپ لوگ دعائیں ندبہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں ہر جمعے کو. لیکن یہ وہ مومنین تھے جو ہر جمعے کو دعائیں ندبہ پڑھتے تھے، ہر صبح دعائیں احد پڑھتے تھے. مولا وہ اتنے عاشق ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکے شیعہ نہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ دیتا ہوں. یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ خود کو بھی ٹیسٹ کر لیں. مولا نے کہا تم اپنے گھر میں جو سب سے مضبوط شیعہ ہیں ان کو بلاؤ، اور کیا کرو اس قصاب کو بھی بلاؤ، تم بھی آ جانا، اور چھت پہ 2 بکرے رکھنا، اور پھر میں بھی آؤں گا وہاں پر. سب لوگوں کو بتانا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہونی ہے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. کہتا ہے جی مولا. یہ شخص عالم دین کہتا ہے میں نے شہر 1000 لوگوں میں سے پکے 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 شیعہ جو بالکل میری نظر میں کمال کے شیعہ تھے 40 انتخاب کیے. ان کو میں نے کہا امام زمانہ نے خود کہا ہے کہ میں ان لوگوں سے ملوں گا، تو میرے گھر آ جاؤ. یہ بھی عالم تھا تو لوگوں کو اس پر یقین تھا. سب 40 مومنین آ گئے. سنیے 40 مومنین آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوا اور اس کے گھر پہ اترا اور اس کی چھت پہ اترا. یعنی سب کو یقین ہو گیا کہ امام آ چکے ہیں. اب بکرے اوپر چھت پر تھے. امام نے کیا کیا، قصاب کو پہلے بلایا. وہ قصاب گیا بچر، وہاں اس کو مولا نے بلایا. آواز سب نے سنی کہ مولا نے قصاب کو بلایا ہے. پھر مولا نے قصاب سے کہا 1 بکرا ذبح کرو، اور ایسی جگہ ذبح کیا کہ بکرا ان کو نظر نہیں آیا مگر خون نیچے بہتا ہوا نظر آیا. پھر کیا ہوا، پھر مولا نے اس عالم کو بلایا جو امام کو کہتا تھا امام آپ کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے. پھر نیچے لوگوں نے آواز سنی کہ امام زمانہ بلا رہے ہیں. لوگوں نے نور بھی اترتا دیکھا. یعنی ایسے نہیں کہ خیالی واقعہ ہے، نہیں حقیقی واقعہ ہے.
لوگوں نے نور بھی اترتا دیکھا, لوگوں نے امام کی آواز بھی سنی. پھر اس عالم دین کو مولانا پر بلایا. پھر مولانا قصاب کو کہا دوسرا بکرا ذبح کرو, ایسا ذبح کرو کہ لوگ بکرے کو نہ دیکھیں مگر خون نیچے بہے. جب 2 بکرے ذبح ہو گئے, اب جو 40 مومن بیٹھے تھے, کون سے مومن؟ پکے مومن, اس کی نظر میں, حقیقت میں نہیں, اس عالم کی نظر میں. انہوں نے آپس میں کہا لگتا یہ ہے کہ امام ایک ایک کر کے بلا کے ہمارے سر قلم کریں گے. ایک ایک کر کے وہ ایسے دوڑے کہ جناب نہ جانے ان کے پیچھے شیر لگا ہے. اب امام اس عالم دین کو کہتے ہیں تو کہہ رہا تھا نا کہ ہلا میں 1000 شیعہ ہیں, اب جا کے دیکھ 1000 میں سے کتنے بچے ہیں. تو کریم جمع کر کے آیا تھا نا کہ پکے شیعہ ہیں. اب یہ عالم جو نیچے جھانک کے دیکھتا ہے, ایک بھی شیعہ وہاں پر نہیں تھا. آج ہمارا حال یہی ہے, ہم زبان سے تو بڑا کہہ رہے ہیں الاجل, اکثر تو افسوس یہ ہے کہ امام زمانہ کا تو ہم نے بھلا دیا. آج کل پاکستانی مومنین امام زمانہ کو جانتے ہی نہیں ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے. ہم مشہد میں رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جمعے کے دن جو دعائیں ندبہ ہوتی ہے ہر محلے کے ایک گھر میں ہوتی ہے. ایک جگہ ہے مہدیہ, وہاں پہ 20,000 لوگ آتے ہیں صبح سویرے دعائیں ندبہ پڑھنے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں, کہتے ہیں یا مہدی کب آؤ گے. اور ہمارے یہاں مذہبی گھرانہ میں نے کیا کہ باپ جب عاشق ہوگا امام کا تو باپ بیٹے کو بنائے گا, مگر افسوس یہ کہ باپ بھی امام کا عاشق نہیں ہے, باپ نے بھی امام کو بھلا دیا. بھائی امام کوئی سر کاٹنے تھوڑی آئیں گے, یہ تو ٹیسٹ تھا. اور آج ہم اپنی زندگی میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں. زندگی میں 1000 مرتبہ گناہ میرے سامنے آیا, برائی میرے سامنے آئی. اب اگر میں برائی کو چھوڑ رہا ہوں عشق امام میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. ایک اور ٹیسٹ, پہلے تو آپ لوگ یہ بتائیے کل 500 مرتبہ صلوات کون کون پڑھ کے آئے؟ بھائی آدھا مجمع جو ہے یا تو نیا ہے یا تو اس آدھے مجمع نے آج صلوات نہیں پڑھی. یہ انشاءاللہ ہر روز پڑھیے 500 مرتبہ صلوات وعجل فرجہم کے ساتھ, اور یہ انشاءاللہ 40 تک چہلم تک پڑھتے رہیے. یہ ٹیسٹ ہے نا بھائی, میں امام کے لیے 500 صلوات نہیں پڑھ سکتا. اب آپ کو دوسرا ٹیسٹ, کل جو مومنین آئیں گے وہ انشاءاللہ کوشش کریں اس پہ عمل کریں. نماز فجر کے بعد دعائے احد اور زیارت عاشورہ پڑھیں. زیارت عاشورہ امام زمانہ کو ہدیہ کریں, اور دعائے احد کے پڑھنے کا ثواب آپ سن لیں کہ جو 40 دن دعائے احد پڑھے گا, جو 40 دن دعائے احد پڑھے گا وہ یقیناً امام زمانہ کے اصحاب میں شامل ہوگا. اور اگر وہ مر جاتا ہے امام کے ظہور سے پہلے, اللہ اسے پھر زندہ کرے گا تاکہ امام کے اصحاب میں شامل ہو. اب اگر امام سے محبت اور مودت ہوگی 40 دن تو کیا 400 دن دعائیں حد پڑھتا رہے گا, مگر زبانی محب ہوگا ان 40 لوگوں کی طرح جو یوں بھاگ گئے, تو پھر کیا کہے کہ بھائی چھوڑو جی, یہ 2 دن کے بعد ویسے ہی مولوی صاحب چلا جائے گا, روز ہم سے ٹیسٹ لیے جا رہا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد وحجل فرجہم. یہ ٹیسٹ اس لیے کہ احساس ہو, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ مجلس میں مومنین آتے ہیں تھکے تھکے پورا دن کا کام کر کے, اور جناب انتظار میں ہوتے 1 گھنٹہ پورا ہو جائے, پھر مولانا صاحب بھی چلے جائیں, ہم بھی گھر میں چلے جائیں, ایک ہماری روٹین کے طور پہ جو ایک عبادت ہو رہی ہے وہ بھی ہو جائے. نہیں, مجلس میں آئیے, خود کو بدلیے. گرچہ مجلس میں جو آپ اگر آ رہے ہیں اگر بدل بھی نہیں رہے پھر بھی یہ ثواب ہے, پھر بھی اس میں فائدہ ہے. کیوں؟ اب سنیے. ایک باپ کا واقعہ, اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا دریا کے کنارے بیٹھے تھے, ایک برتن اس نے اپنے بیٹے کو دیا, کہا بیٹا اس برتن میں میرے لیے پانی لے کر آؤ. بیٹے نے برتن کو دیکھا, کہا بابا برتن تو میلا ہے, اس میں مٹی لگی ہوئی ہے, اور جناب اس میں کیسے پانی لاؤں؟ باپ نے کہا کوئی بات نہیں, تم پانی لے کر آؤ. پھر بیٹے نے غور کیا, اس برتن میں سوراخ تھا. کہا بابا اس برتن میں تو سوراخ ہے, جب تک میں پانی دریا سے اٹھا کر آپ تک لاؤں گا تو پانی بہہ جائے گا. باپ نے کہا جو کہہ رہا ہوں بات تو سن. اب بیٹے نے کیا کیا, وہ برتن اٹھایا جو میلا تھا, مٹی لگی ہوئی تھی اور اس میں سوراخ تھے. اب دریا سے پانی اٹھایا, دوڑتا دوڑتا باپ کے پاس آیا, سارا پانی بہہ گیا. بابا میں نے تو کہا تھا یہ پانی بہہ جائے گا. میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ کہانی نہیں سنا رہا, مجلس میں آنے کا فائدہ سنا رہا ہوں. اگر آپ بدلتے نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ سنیے. بابا نے کہا جاؤ دوبارہ پانی لے کر آؤ. بچہ تھا, باپ کا حکم تھا, ویسے باپ کی بات سننا اطاعت کرنا واجب ہے جب تک باپ حرام کا حکم نہیں دیتا. اچھا جناب, پھر گیا باپ کی بات سن کر, برتن میں پانی بھرا اور تیزی سے دوڑا, جناب پھر وہ پانی بہہ گیا. کچھ مرتبہ اس نے یہ کیا, بابا فائدہ نہیں, پانی آپ تک نہیں پہنچ پا رہا. باپ نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے. بیٹے نے کہا باپ میں نے تو شروع میں یہی بات کہی تھی آپ کو, آپ نے بیکار میں مجھ سے زحمت کروائی. باپ نے کہا مگر ذرا برتن کو دیکھ. برتن کو جو دیکھا, کہا بابا لیکن ایک بات ہے, اب وہ مٹی اس برتن پہ نہیں,
اب یہ برتن چمک رہا ہے، اب یہ صاف ہو چکا ہے. بس یہی ہے مجلس میں جو آپ آتے ہیں نا، اگر چینج بھی نہیں ہوتے، یہ مجلس میں آنے کا کم سے کم فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ غلاظت، وہ نجاست جو پورا دن یا پورا ہفتہ یا پورا مہینہ یا پورا سال شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے، وہ مجلس میں آ کر بیٹھ کر 1 گھنٹہ وہ صاف ہو جاتی ہے. مگر ہم نے بنانا ہے مہدوی گھر. کیا مطلب؟ یعنی وہ جو برتن میں سوراخ ہے نا، ان کو بند کرنا ہے، تاکہ یہ جو صاف ہم ہو گئے نا، اسی طرح گھر میں بھی صاف پہنچ سکے. وہ پانی بہہ جا رہا تھا نا، کیونکہ اس میں سوراخ تھے. اب ان سوراخوں کو بند کرنا ہے. وہ گناہ کے سوراخ ہیں، وہ شیطانی وسوسوں کے سوراخ ہیں، ان کو بند کریں تاکہ جو کچھ مجلس سے ہم نے حاصل کیا، جو روحانی غذا ہم نے مجلس سے لی، وہ گھر تک بھی جائے. ہم صرف امام بارگاہ میں عاشق امام نہ ہو، بلکہ گھر میں بھی عاشق امام ہو. مہدوی گھرانے کی ایک صفت آپ نے کیا سنا؟ اس میں مودت ہوتی ہے، صرف باپ اور ماں کے دل میں نہیں، بچے بچے کے دل میں. دوسری صفت آپ نے کیا سنا؟ مہدوی گھرانہ وہ گھر ہوتا ہے جس میں آپس میں محبت ہوتی ہے. اب کتنے اپنی ماں کا پاؤں چوم کر آئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ماشاءاللہ 17 18. ان سب کے لیے صلوات پڑھیے. محمد و آل محمد و عجل. اتنی ڈھیلی صلوات آپ پڑھتے ہیں مجھے نیند آ جاتی ہے. محمد و آل محمد و عجل. مہدوی گھرانہ کیا کہ جناب آپ اپنی ماں کے پاؤں کو چومیں گے، اللہ لکھ دے گا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کو چوما. مہدوی گھر میں آپس میں محبت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو چوما اور جناب اللہ 500 سال کا جنت میں گھر دے دے گا. آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کہے گا اسے میں نے بخش دیا، اس کا کھانا کھانا عبادت ہے. اب دیکھیے، لیکن کل آپ نے سنا یہ محبتیں ساری پریکٹس ہیں کہ بچے سے محبت، بیوی سے محبت، ماں باپ سے محبت، بھائی بہن سے محبت، مگر بے ابی انت و امی، یہ ساری محبتیں قربان مولا حسین پر. آج تیسری صفت مہدوی گھرانے کی اگر آپ سننا نہیں چاہتے تو بلند ترین صلوات. صلوات ڈھیلی تھی مگر آپ کی نارمل صلوات بھی ایسی ہی ہوتی ہے، تو اس کو میں بلند صلوات سمجھوں گا. لیکن اب اگر سننا چاہتے ہیں تو اس سے بلند تر صلوات. وآل محمد. کل میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا اس پہ کیونکہ یہ ذرا پرائیویٹ صفت ہے، مگر اتنی پرائیویٹ نہیں کہ ممبر سے میں نے بتا سکوں. اچھا جناب، یہ کیا ہے؟ وہ ہے ایثار اور قربانی. اچھا بھائی، روایات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی شادی کے بعد 1 رکعت 70 رکعت ہو گئی ہے نا بھائی. یہ کیسے ہو گئی؟ ایسے ہی مفت میں نہیں. یہ ایثار اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ بیوی میاں کے لیے قربانی دے اور میاں بیوی کے لیے قربانی دے. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ بیچاری بیویاں تو قربانی دیتی ہیں مگر مرد بیوی کے لیے قربانی نہیں دیتا. البتہ آج کل جیو اور ایار پہ خواتین کو بھی بگاڑ رہا ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. صلی علی محمد. جو ڈرامے بن رہے ہیں آج کل وہ یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ قربانی نہ دیں، لیکن اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے مرد بیوی کے لیے قربانی دے اور بیوی مرد کے لیے. اور آپ کو بھی ایک حدیث سناؤں گا، اس کے صرف 2 حصے سناؤں گا کیونکہ یہ پوری حدیث اگر آپ سن لیں تو آدھے لوگ یہیں بے ہوش ہو جائیں گے، پاکستانی مرد بے ہوش ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول مولا علی کے گھر میں آئے اور آتے ہی کیا دیکھا؟ اب سنیے، مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے. بدلیے خود کو، اگر ایسے نہیں ہے تو ایسے بدلیے. اللہ کے رسول آ گئے اور دیکھا کہ مولا علی بیوی زہرا کو مدد کر رہے ہیں گھر کے کاموں میں اور دال صاف کروا رہے ہیں. اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں اگر کوئی بیچارہ اپنی بیوی کو مدد کرے، اس کے ماں باپ اسے دیکھتے پہلا کیا جملہ کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، زن مرید. آپ کا جوان بیٹا بیچارے نے شادی کی، اپنی بیوی کو مدد کر رہا ہے تو ماں آ جاتی ہے، یعنی ساس سسر آ کے کہتے بڑا زن مرید ہے. اب دیکھیے، یہ مہدوی گھرانہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی، ہندوستان کی خرافات ہے کہ بھائی میاں اگر بیوی کو میاں مدد نہیں کرے گا، کیا باہر روڈ سے کوئی اور آدمی آ کے مدد کرے گا؟ ظاہری بات ہے میاں ہی مدد کرے گا. مگر مائیں کبھی کبھار برداشت نہیں کر سکتی. دیکھو اے ماؤ، کل ہم نے تمہارے پاؤں چموائے ہیں
پریشان ہم کو زیادہ نہ کرنا کہ کوئی 4 اور 5 روایتیں بھی ہم لے کر آپ کو سنا دیں. یہ مائیں کبھی کبھار بہت کام خراب کر دیتی ہیں. اب بیچارے کی شادی ہوئی, وہ بیچارہ اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہے, کہتی ہیں زن مرید ہو تو, اور باپ بھی اسی طرح آ کے کہتا ہے زن مرید ہے. مگر رسول خدا نے کیا کہا اب سنیے. اب یہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو آج تک زن مرید کہہ رہی تھی, خود کو چینج کریں. اللہ کے رسول آئے, دیکھا علی اپنی بیوی کو گھر میں مدد کر رہے ہیں, اور اللہ کے رسول نے کہا یا علی دیکھو میں جو کہتا ہوں اللہ کا حکم ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. اور سنو یار, یہ بہت لمبی روایت ہے, آپ لوگ خود جا کے پڑھیے گا, میں یہاں سناؤں گا, حقیقتاً آپ پریشان ہو جائیں گے. 2 حصے صرف بتا رہا ہوں. یا علی, مہدوی گھرانہ, اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کو مدد کرتا ہے, اللہ اسے 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب دیتا ہے. اب دیکھ لیں, ماں کی بات سننی ہے کہ ماں کہہ رہی ہے زن مرید نہ بنو, یا رسول کی بات سننی. میں نے کیا کہا, ابھی کہا تھا نا, ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, مگر یہ کہ ماں باپ آپ کو غلط کام کا حکم دے. اگر آپ کی ماں, آپ کا باپ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ بیوی پہ ظلم کرو, ادھر ماں کی بات نہیں سننی, ادھر باپ کی بات نہیں سننی, ادھر اللہ کی بات سننی ہے. بیوی پہ اگر آپ ظلم کریں گے تو سنیے, روایت ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے, یا اگر کوئی عورت اپنے شوہر پہ ظلم کر, اب ظلم کا مطلب صرف مارنا پیٹنا نہیں ہے, زبان سے بیوی نے ایسی بات کہہ دی بیچارے میاں کو تکلیف ہو گئی, یا زبان سے مرد نے ایسی بات کہہ دی جو بیچاری بیوی کو تکلیف ہو گئی, تو روایت سنیے. روایت بتاتی ہے نہ وہ مرد نہ وہ عورت جو ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں فشار قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. فشار قبر کا عذاب چھوٹا عذاب نہیں. آپ کی یہ چھوٹی ہڈی تو کیا ناخن ٹوٹ جائے نا, آپ 2-4 راتیں سو نہیں پائیں گے. فشار قبر کیا, دونوں طرف سے قبر دبائے گی, آپ کی ہڈیوں سے تیل نکلے گا, چکنا چور ہو جائیں گی. وہ خواتین جو زبان درازی کرتی ہیں, اپنے میاں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں, سن لیں. وہ مرد جو زبان سے یا کسی بھی طریقے سے اپنی بیوی کو تکلیف دیتے ہیں, وہ سن لیں. اگر مرد بیوی کو تکلیف دے, اگر بیوی مرد کو تکلیف دے, دونوں فشار قبر کے عذاب میں تڑپ تڑپ کے 1000 بار مریں گے, پھر زندہ ہوں گے, پھر مریں گے, پھر زندہ ہوں گے. یا علی, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو مدد کرتا ہے تو 1 سال کے نماز روزے کا ثواب, مگر بریکٹس, یہ 1 سال کی نماز روزہ واجب نہیں, مستحب. کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ بیوی کی مدد کرتے رہیں اور جناب نماز روزہ چھوڑ دیں. پھر حدیث, اللہ کے رسول فرماتے یا علی, اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کو مدد کرتا ہے اور اس مدد کرنے کو عیب نہیں سمجھتا, اللہ کی رضا کی خاطر, بھائی اللہ کے رسول نے کہا ہے میں رسول کی رضا کی خاطر بیوی کی مدد کر رہا ہوں. اگر کوئی اپنی بیوی کو مدد کرے اور اس مدد کرنے کو عیب نہیں سمجھتا, تو اللہ کے رسول فرماتے اللہ لکھ دے گا کہ جب یہ مرے گا اس کی موت شہادت کی موت ہے. اب دیکھیے, مفت میں گھرانہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھے بغیر آپ کو ثواب مل رہا ہے. اب بہت لمبی حدیث ہے, پوری نہیں سناؤں, کبھی نہیں سنا تھا میں, اتنی کافی ہے, اس پہ عمل کیجیے گا, مگر ہاتھ میں کل نہیں اٹھواؤں گا. اچھا جی, اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام صرف آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے, اسلام خواتین کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے. اب خواتین کو اسلام کیا کہہ رہا ہے, اے عورت, جیسے مرد کو اسلام نے کہا نا کہ بیوی کی مدد کرو, اسی طرح اسلام خاتون کو کہہ رہا ہے. اگر کوئی خاتون, خواتین غور سے سنیں جو آج کل جیو اور ARY کے ڈرامے دیکھ کے سمجھتی ہیں کہ گھر میں میاں کو مدد نہیں کرنی, سنیں غور سے. اگر کوئی خاتون اپنے مرد کو صرف 7 دن گھر میں مدد کرتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, ایک خاتون ہے صرف 7 دن اپنے مرد کی, اپنے میاں کی, اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جہنم کے 8 دروازے بند کرے گا اور جنت کے 7 دروازے اس کے لیے کھول دے گا کہ جس دروازے سے اندر جانا چاہے. پھر بریکٹس, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 7 دن خدمت کریں اور پھر آپ کے جنت کے دروازے تو کھل گئے, اب خدمت نہیں کرنی, نہیں. یہ مثال ہے کہ کم سے کم 7 دن خدمت کرو تو اتنا ثواب, اگر 7 سال خدمت کرو تو کتنا ثواب ہوگا. اور ایک حدیث, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے خاتون, تمہارا میاں باہر سے آیا تھکا, گرمی تھی, تھکا گھر میں آیا, تم نے فوراً اسے 1 گھونٹ پانی پلا دیا, 1 گلاس نہیں, 1 گھونٹ پانی پلا دیا, تو اللہ اس 1 گھونٹ پانی پلانے کا اجر تمہیں یہ دے گا کہ تمہیں 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب دے گا. دیکھیں کتنا مفت میں ثواب مل رہا ہے. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں
کمال کی حدیث سے ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس, کہا کہ یا رسول خدا میری بیوی ایسی ہے, جب میں گھر میں آتا ہوں جیسے میں اندر آتا ہوں دروازہ کھولتی ہے مجھے خوش آمدید کہتی ہے, مجھے خوش آمدید کہتی ہے اگر تھکے ہوئے ہو تو کوئی کام ہو تو بتاؤ میں تمہارا کام کروں, جب میں پریشان ہو جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتی ہے پریشانی کیا ہے, اللہ پہ توکل کرو اللہ مددگار ہے میری پریشانی دور کر, جب میں جاتا ہوں تو دروازے تک مجھے خدا حافظ کرنے آتی ہے. کیا آج کل کی خواتین ایسی ہیں؟ نہیں ہیں. اب وہ غور سے سن لیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جب یہ مومن سناتے ہیں میری بیوی ایسی ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میں کچھ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں اور ایسی مومنہ خاتون اللہ کی نمائندہ زمین پر ہے. دیکھیے یہ ہے مہدوی گھرانہ. عیسیٰ, ہاں ظاہری بات ہے مرد کبھی تھکا ہے لیکن گھر آیا دیکھا بیوی بھی تھکی ہوئی ہے. اب ایثار اور قربانی یہیں پر آتی ہے, مگر یہ جملہ یاد رکھیے, اس پہ کل گفتگو کریں گے. جیسے گھرانے میں مفت میں ثواب مل رہا ہے نا بھائی, تھوڑی بیوی کو مدد کی, 1 سال کی نماز اور روزہ, آپ نے دیکھا کہ خاتون نے 1 گھونٹ پانی پلا دیا, 1 سال کی نماز اور روزے کا ثواب. جیسے گھرانے میں مفت میں آسانی سے ثواب مل رہا ہے نا, اسی طرح چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے بڑے بڑے ثواب بھی بہت جلدی ضائع ہو جاتے ہیں. مہدوی گھرانے میں بڑا خیال کرنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے بڑے ثواب تو کما لیے مگر چھوٹی غلطی کر لی, سارے ثواب تباہ ہو گئے. اس کی ایک مثال آپ کو یہ سناؤں اور پھر مصائب کی طرف, کہ اللہ کے رسول نے کہا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ بولے گا اسے جنت میں 3 درخت ملیں گے. اصحاب بڑے خوش ہو گئے, کہا یا رسول خدا پھر تو ہمارے جنت میں بڑے بڑے باغ ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں باغ تو ہوں گے مگر یہ خیال کرنا کہیں گناہ کر کے غلطی کر کے خطا کر کے تم ان باغوں کو آگ نہ لگا دو. ابھی آپ نے سنا آپ اپنے بچے کو بوسہ دیں گے, آپ اپنے بچے کو چومیں گے, 500 سال کا جنت میں باغ مل جائے گا. ہاں یہ مل تو رہا ہے مگر کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی غلطی کر لیں. وہ انشاءاللہ کل آپ کو سناؤں گا کہ آپ جتنے بڑے بن جائیں, جتنے بڑے آیت اللہ بن جائیں, اگر چھوٹی غلطی آپ نے کر لی نا تو آپ کی بڑی بڑی محنتیں یوں تباہ ہوں گی جیسے آپ نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا, نیک عمل آپ نے گویا کیا ہی نہیں تھا. تو آئیے کوشش کریں. 3 صفات ابھی تک میں بتا چکا ہوں, کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 اور صفات آپ کو بتا دیں. مہدوی گھرانے کی صفات, 1 مودت اہل بیت, دوسری صفت آپس میں محبت, تیسری صفت سیکریفائس اور ایثار اور قربانی. اگین یہ ایثار اور قربانی کیا ہے, یہ پریکٹس ہے کہ آج میں گھر میں قربانی دینے کی عادت ڈال دوں تاکہ کل جب امام آئیں گے امام کے لیے بھی اپنی جان قربان کر دوں. آئیے کوشش کریں, مجلس سن کے بھول نہ جائیں, مجلس پہ عمل کریں. جیسے میں نے آپ کو برتن کی مثال دی, یقیناً فائدہ مجلس میں آنے کا بہت ہے مگر عقل مند انسان کوشش کرتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. آئیے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. محرم کا مہینہ حر بننے کا مہینہ ہے, آئیے ہم بھی حر بن جائیں. ہم تو پیدائشی شیعہ ہیں, حر تو بیچارہ یزیدی تھا, شروع سے یزیدی تھا, وہ تو ایک رات میں حر بنا اور ایسا حر بنا کہ آج تک علیہ السلام رہ گیا. آئیے کوشش کریں امام زمانہ کے قریب ہو جائیں. ہم امام زمانہ سے بہت دور ہیں, امام زمانہ سے ہم غافل ہو چکے ہیں. ہم دن میں ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, ہر ایک سے بات کرتے ہیں مگر جس سے بات نہیں کرتے, جس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, وہ امام زمانہ ہیں. آئیے کوشش کریں, پوری کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے دلوں میں, اپنے دلوں میں عشق امام زمانہ ڈالیں اور امام زمانہ کی خاطر ہر برے عمل کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمارا ہر عمل امام کو دکھایا جاتا ہے. آئیے آج کے بعد وعدہ کریں کہ مولا ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. سینوں پہ ہاتھ رکھیے, آنکھوں کو بند کیجیے, تصور کیجیے کربلا میں ہیں اور بلند آواز سے سب مل کے السلام علی الحسین
اتنا بڑا مجمع شرما شرما کے نہ بولو بلند آواز سے السلام وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی آنکھوں کو کیوں بند کریں تصور کریں کربلا کا میدان ہے میرا مولا حسین زخموں سے چور چور ہے اور سکینہ پھپھی زینب کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہہ رہی ہے پھپھی اماں کوئی میرے بابا کو بچائے تصور کیجئے مولا حسین کے سامنے ہیں اور بلند آواز سے کہیے السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے میرے مولا یا حسین جان 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 بلند آواز سے میرے مولا یا حسین جان میرے مولا میرے مولا یا حسین جان میرے مولا ایک زائر میرے مولا حسین کی زیارت کو گیا دن میں 2-3 مرتبہ مولا حسین کے حرم جاتا تھا مگر 2-3 دن میں 1 مرتبہ مولا عباس کے حرم جاتا تھا ایک مرتبہ اسے خواب میں بی بی زہرا کی زیارت ہوئی بی بی زہرا نے پوچھا اے زائر تو میرے بیٹے کے حرم کیوں نہیں جاتا زائر نے کہا بی بی میں دن میں 3 مرتبہ مولا حسین کے حرم جاتا ہوں بی بی زہرا نے پوچھا عباس کے حرم کیوں نہیں جاتے عباس بھی میرا بیٹا جیسے بی بی زہرا کہہ رہی ہیں عباس میرا بیٹا ہے نا اسی طرح عباس کی ماں کربلا کے بعد جنت البقیع میں 4 قبروں کی شبی بناتی تھی اور شبی بنا کے کہتی تھی میرے بیٹا میں تم پہ نہیں روؤں گی تمہاری ماں بھی زندہ ہے میں حسین پہ روؤں گی حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے عزاداروں ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں شاعر کہتا ہے کربلا کے بعد جب سادات کا قافلہ واپس آیا نا
تو راوی آ کر بی بی ام البنین کو کہتا ہے بی بی جانا قوم تو رو کشتن، بی بی ام البنین ظالموں نے تیرے بیٹوں کو شہید کر دیا، مگر بی بی ام البنین پوچھ رہی ہیں از حسینم چه خبر، اے راوی بتا میرے حسین کی کیا خبر؟ شاعر کہتا ہے راوی نے کہا بی بی عبداللہ رو کشتن، بی بی تیرے بیٹے عبداللہ کو شہید کر دیا، بی بی پھر کہہ رہی ہے از حسینم چه خبر، میرے حسین کی کیا خبر؟ راوی کہتا ہے پھر کہا گیا بی بی جعفر تو رو کشتن، بی بی تیرے بیٹے جعفر کو بھی شہید کر دیا، بی بی کہتی ہے بچے ہایم فدای نام حسین، میرے سارے بچے حسین پر قربان، مجھے بتا حسینم چه خبر، حسین کی کیا خبر؟ عزادارو اب راوی کہتا ہے میں نے حسین کے مصائب، حسین کی شہادت اس انداز سے بتائی، بی بی جانم حسین تو رو بین دو نهر آب با لب تشن کشتن، بی بی ظالموں نے تیرے حسین کو دو نہروں کے درمیان مگر پیاسا شہید کر دیا۔ اب عزادارو شاعر کہتا ہے جیسے بی بی نے سنا حسین پیاسے اور دو نہروں کے درمیان شہید کیے گئے، بی بی بلند شد، بی بی کھڑی ہو گئی و پرسید، اور بی بی نے پوچھا وقتی حسین و کشتن عباس من کجا بود؟ اے راوی جب لوگوں نے حسین کو شہید کیا ذرا یہ بتا میرا عباس کہاں تھا، میرا عباس کہاں تھا؟ راوی کہتا ہے بی بی جان وقتی حسین رو کشتن دستهای عباس تو را بریدن، بی بی جان جب ظالموں نے حسین کو شہید کیا تھا نا اس وقت عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ اب راوی عباس کی شہادت سناتا ہے، بی بی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے تھے، بی بی جان یک نانجیب با گرز آهنین بر سر عباس زد، بی بی جان ایک ظالم نے ایک لوہے کے گرز سے عباس کے سر پہ راوی کہتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا، بی بی جان سرش را بلند کرد، بی بی نے اپنا سر اٹھایا اور کہا ہمیں را باور کردم، ابھی تک جو تم نے سنایا میں اسے مان سکتی ہوں ولی این را نہ، مگر یہ میں نہیں مان سکتی کوئی عباس کے سر پہ گرز مارے، کیونکہ عباس من رشید است، اے راوی میرا بیٹا عباس عربوں میں کسی ماں نے عباس جیسا بیٹا پیدا نہیں کیا، عباس کا قد بلند تھا، جب عباس کا قد بلند تھا کیسے کسی نے عباس
سر پہ گرز مارا. اب راوی جو چھپانا چاہتا تھا بتانے پر مجبور ہو گیا. کہتا ہے بیوی جان یک نانا جی یک تیر سے شعبه به چشم عباس زد. بیوی جان یہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا. ایک ظالم نے 3 پھل والا تیر عباس کی آنکھوں میں مارا. عباس خم شد تیر را بکشد. عباس کے بازو سلامت نہیں تھے. عباس جھکے گھٹنوں کی مدد سے آنکھ سے تیر نکالے. اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھا. عباس کے سر پہ گرز مارا. عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے. عمر ابن سعد نے کہا جس سے علی سے دشمنی ہے جا کے عباس پہ حملہ کرے. اب کسی نے تیر مارا, کسی نے نیزے سے مارا. ہائے عباس کی لاش روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلاؤ, کیونکہ امام زمانہ کہتے ہیں جہاں میرے چچا عباس کے مصائب پڑے جائیں میں وہاں ضرور آ جاؤں. سب مل کے کہیے یا مہدی مولا مولا جلدی آ. بلند آواز سے یا مہدی مولا مولا امام زمانہ جلدی آئیے اور آ کے اس ظالم سے انتقام لیجئے جس نے عباس کے بازو کاٹے تھے. ہائے عباس کی ماں کربلا کے بعد رو رو کے کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے. مگر عباس جب سنتی ہوں سکینہ نے تماچے کھائے تو یقین کرتی ہوں عباس کے بازو نہیں تھے. مولا امام زمانہ ام البنین کا نوحہ یہی ہے امام زمانہ جلدی آئیے. ام البنین رو رو کے کہتی ہوگی عباس مجھے یقین نہیں آتا تیرے بازو کٹے ہوں گے. مگر جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھینی گئی تو یقین کرتی ہوں عباس کے بازو نہیں تھے. تبھی زینب کی چادر نہ بچی. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو, سروں سے بلند کرو. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. سب مل کے 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم اجل ولی اللہم اجل اللہم اجل اللہم اجل لولیک الفرج. میرے اللہ ہمارے گھرانے کو
مہدوی گھر بنا، میرے اللہ ہمارے بچے بچے کو مودت اہل بیت نصیب فرما، میرے اللہ امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، میرے اللہ اگر کوئی بیمار ہے بحق بیمار کربلا اسے شفا عطا فرما۔